رمضان کے مہینے میں ایک عظیم رات آتی ہے اور قرآن کریم میں اسے 1000 مہینے سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک رات اگر کوئی عبادت کرے گا تو اسے 1000 مہینہ عبادت کرنے سے زیادہ اجر ملے گا، اور کتنا زیادہ ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور 1000 مہینے کے 83 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ایک رات مل جائے رمضان کی، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، جسے شب قدر بھی کہتے ہیں، تو کتنا بڑا ذخیرہ عبادت کا ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ گویا ہم نے 83 سال سے زیادہ عرصے تک عبادت کی ہے۔ اور یہ انعام اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس لیے عطا فرمایا تھا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، 800 سال، 1000 سال، اس سے زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعض روایات کے مطابق بعض صحابہ کرام کو یہ حسرت ہوئی کہ پہلی امتوں کی تو اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں اور وہ اتنا عرصہ عبادت کرتے تھے، تو ہماری تو عمریں ہی 60-70 سال کے درمیان ہوتی ہیں، کسی کی اس سے آگے جاتی ہے، تو ہماری تو بہت تھوڑی عمریں ہیں، تو ہمیں بہت تھوڑا وقت عبادت کا ملتا ہے، تو ہمارے نامہ اعمال میں عبادت کا اجر کا ذخیرہ تو پہلی امتوں کے مقابلے میں کم ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ آپ کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اگر اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اسے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر ملے گا، اور اگر کسی کو 20-25 رمضان میں یہ عبادت مل جائے تو آپ 83 کو 25 میں ضرب دے دیں تو کتنی بڑی مقدار بن جاتی ہے، تو پہلی امتوں سے یہ امت آگے بڑھ جائے گی۔ تو اتنی بڑی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ باقی پوری سورت کی اگر تفسیر کرنے لگیں تو بہت لمبا وقت اس کے لیے چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی عظیم رات ہے، اور اس میں رحمت بارش کی طرح برستی ہے، فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز اس امت کو ملا ہے، تو اس رات کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ تو عام طور پر لوگ علامات کے پیچھے جاتے ہیں کہ جی ہر ایک صبح اٹھ کر پوچھتا ہے کہ آپ کو کچھ نظر آیا، آپ کو کچھ محسوس ہوا، اور صبح اٹھ کر سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں اور مختلف علامات دیکھتے ہیں، موسم دیکھتے ہیں کہ معتدل ہے یا زیادہ گرمی ہے یا سردی ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ کچھ علامات ہیں، اور کچھ علامات کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس کا ادراک بھی ہو۔ اس لیے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ رمضان کی کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن احادیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ راجح یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ ہوتی ہے۔ پھر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو طاق راتیں 5 آتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ تو ان 5 راتوں کو اگر ہر رات ہی کو جاگ کر عبادت کی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر لازماً مل جائے گی۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا اور کتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہو، اللہ سے تعلق ہو، تو 5 راتیں جاگ کر عبادت کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ ہم اپنے دنیا کے کام کاج کے لیے، دنیا کے منافع حاصل کرنے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے بعض دفعہ کئی راتیں جاگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات دن رات مسلسل بھی جاگ جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمیں حاصل ہو رہا ہے اور ہمیں آخرت میں اتنے بڑے اجر کا ذخیرہ مل رہا ہے، تو اس کے لیے 5 راتیں جاگ کر عبادت کرنا وہ کون سا مشکل کام ہے۔ باقی عبادت کیا کرنی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں رمضان کے دن ہو یا راتیں ہوں یا لیلۃ القدر ہو، اس میں مختلف عبادات کو جمع کرنا چاہیے۔ ذوق مختلف ہوتا ہے، کسی کو نفل میں زیادہ، نفل پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے، یا اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، زیادہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، زیادہ روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو تلاوت قرآن میں زیادہ یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، کسی کو ذکر و اذکار میں، تسبیحات پڑھنے میں یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اپنے ذوق کے مطابق کسی ایک چیز کی کثرت تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ سب کو جمع کیا جائے۔ آپ نوافل بھی پڑھیں،
اور اس میں کوشش کریں کہ لمبی لمبی صورتیں جو آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں، رکوع لمبے کریں، سجدے لمبے کریں، اور اسی طریقے سے تلاوت بھی آپ کریں، اور جتنی زیادہ کر سکتے ہیں اتنی زیادہ کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ بیٹھ کر یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تو جو مسنون تسبیحات ہیں، جس میں تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، پورا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح درود شریف ہے، کوئی بھی مسند درود شریف وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی من قال فی الیوم 100 مرہ، یہ کلمات 100 مرتبہ ایک دن میں کہے گا تو فرمایا کہ اس کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو کتنی بڑی فضیلت صرف اس مختصر سے کلمے کی ہے۔ اور حدیث بخاری کی آخری روایت ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ہیں جو اللہ کو، رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور محبوب ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ادا کرنے بڑے مشکل ہوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کا ادا کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، وہ ہر ایک بچہ بڑا سب ادا کر سکتے ہیں۔ فنی اعتبار سے اس میں آسانی کیسے ہے تو وہ بات کی جائے تو لمبی ہو جائے گی، لیکن بہرحال اتنی بات طے ہے کہ یہ ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے۔ اور پھر اس پر سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جو زبان سے ادا کرنا ان کا بہت آسان ہے تو ان کا اجر بھی کم ہوگا، تو فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں یہ بہت بھاری ہوں گی۔ تو یہ کلمات بھی بہت اہم ہیں۔ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی بہت فضیلت والا کلمہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا، دوسرا کوئی نیک عمل کرنے والا اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، الا یہ کہ جو 100 مرتبہ سے زیادہ اس کو پڑھے، تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو اس لیے ان اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر دعا، یہ بھی مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے، سلاح المؤمن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام تھے، ان کا معمول تھا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا، اپنے رب کے سامنے اپنی ساری حاجات پیش کرنا، اپنے حالات پیش کرنا، اللہ کی مدد اور نصرت طلب کرنا۔ تو ہم تو آج قدم قدم پر اللہ کی نصرت کے محتاج ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور فلسطین کا کیا حال ہے، ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہماری خواتین شہید ہو رہی ہیں، ان کی چیخ و پکار سنی نہیں جاتی۔ تو ایسے موقع پر ہمیں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ان ساری عبادات کو جمع کرنا چاہیے۔ تو لیلۃ القدر کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں جا کر عبادت کرنے کا اہتمام کیا جائے، اس کی منصوبہ بندی کی جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر نیند کا غلبہ ہونے لگے اور یہ اندیشہ ہو کہ زبان سے ہم کچھ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ اور ادا ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں پھر سو جائیں۔ جتنی عبادت آپ خشوع و خضوع سے، دل جمی سے اور خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں، اور اس کے بعد پھر آرام کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، اور درمیان میں جتنی توفیق و عبادت کی وہ کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ پوری رات جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com